السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کرام کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس پورے مہینے کا رمضان نام رکھا ہے۔ رمضان نام کیوں رکھا ہے، علماء نے اس پر بھی چرچا کی ہے اور اس کی بھی تحقیق کی ہے۔ رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلا کر ختم کر دینے والا، جھلسا دینے والا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ وہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ انسان ان ایام میں نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جو گناہ، جو غلطیاں اور جو سیئات اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس رمضان کی برکت سے وہ جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے بہانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو 30 دنوں پر اور 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ عشرے کے معنی 10 دن کے آتے ہیں، تو ہر مہینے کو اگر آپ 3 جگہ تقسیم کر لیں تو ہر 10 دن یہ عشرہ کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں رمضان المبارک کے الگ الگ ہر عشرے کی، ہر 10 دن کی فضیلت کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے: اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، وفی روایت وآخرہ عتق من النیران، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے پہلے 10 دن کو، پہلے عشرے کو عشرہ رحمت بنایا ہے، اور دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت بنایا ہے، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا عشرہ رحمت کا بنایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ کچھ انسان وہ ہیں جو بہت پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کے پابند ہیں، نہ وہ نماز چھوڑتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، نہ وہ تسبیح اور تلاوت اور اذکار میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے 100% اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بندے پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، تو جیسے ہی رمضان المبارک کا وقت شروع ہوتا ہے اور پہلے 10 دن شروع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت سنائی جاتی ہے کہ تم اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بن چکے۔ ان کے لیے پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی طرف سے اس کی عنایات اور برکتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، گویا ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو پہلے ہی سے اللہ کے مقرب اور فرمانبردار ہیں۔ دوسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو پہلے سے تو بہت اچھی نیکی کی زندگی نہیں گزارتا تھا، لیکن بہرحال اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دین تھا، مگر جیسے ہی رمضان شروع ہوا اس نے پہلے عشرے میں خوب عبادتیں کر کے، گناہوں کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور قرب ان کو اس طرح حاصل ہوا کہ وہ رحمت کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ سے قرب کی اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دوسرے عشرے میں مغفرت کا وعدہ فرمایا اور ان کو معاف کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اس طرح دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا وقت لگا کہ وہ پہلے سے سیدھی راہ پر نہیں تھے، یا تھے لیکن کم تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو گویا صراط مستقیم پر ڈال کر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اور یہ رمضان کا پہلا عشرہ پورا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کا طے فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کی مغفرت ہو گئی۔ تیسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو لگتا ہی نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے گویا اس کو عبادت سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے رمضان آیا اور اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، چنانچہ وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح نمازوں میں آنے لگے، روزے رکھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تلاوت اور تسبیح، تہجد اور تراویح کا پورا اہتمام کرنے لگے۔
چنانچہ ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات ان کو بھی مل گئے، اور اس طرح ایسے گناہگار جو اب تک بہت زیادہ نافرمان تھے، اللہ سے دور تھے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے تھے، انہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اس طرح ہمارے نبی علیہ السلام نے انسانوں کے تینوں طبقوں کے لیے مغفرت کی، رحمت کی اور جہنم سے آزادی کی بشارت سنائی ہے۔ یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے تینوں الگ الگ عشروں کی، تین قسم کے انسانوں کے اعتبار سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر اور آپ پر خاص اپنی رحمت نازل فرمائے، مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد فرمائے۔ ایک بات جو آخر میں اس میں ضروری شامل کرنا چاہیے وہ یہ کہ چونکہ تین عشرے ہیں تو علماء نے تینوں عشروں کی مناسبت سے ہر عشرے کے لیے ایک ایک دعا لکھی ہے، خاص طور سے ہر عشرے میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو اس کی مناسبت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اس کے لیے مغفرت والے دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے تو اس میں دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔